پڑھنے کا حکم. دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے. ہر اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں ہوتا. مجھے باقی علماء کا پتہ نہیں ہے. حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, افہام تفہیم کا مادہ ہے ان میں, مجھے ان کا بھی پتہ نہیں ہے. میں اپنی آپ کو حقیقت بتاؤں, خدا دی قسم ہے, میں شرک سمجھانا ہوئے نا شرک کیے, ایک دونی دونی تے دو دونی چار نہیں سمجھا دینا بندہ, تے جڑے سمجھانا ہوئے نا بھائی بدعت کیے تے میرے سر وچ پیڑ چڑھ جاندی. بڑا میں پریشان ہو جاتا ہوں. کیوں؟ بدعت زہر ہے, لیکن اس پہ کیپسول چڑھا ہوا ہے سنہری. اب سنہری کیپسول کے اندر سے زہر دکھانا, بے وہ زہر ویکھو, وہ لوگوں نو زہر نظر کی آندا. درود نہیں پڑھن دیندے, کلمہ نہیں پڑھن دیندے, میلاد نہیں منان دیندے. تو بدعت کا سمجھانا مشکل ہے. ہمارے دوست, پھر ہم جب دوستوں سے کہتے ہیں کہ یہ کام نبی پاک نے نہیں کیا, میلاد کا منانا, اذان سے اول آخر درود و سلام کا پڑھنا, تو یہ دین نہیں ہے. تو میں اٹک ایک دفعہ گیا تو وہاں میں نے بیان کیا تو مولوی صاحب نے مقابلے میں تقریر کی. انہوں نے کہا اے بندیالوی جڑی اینک پاندا ہے نبی پاک دے زمانے چ ہے سی, یہ بھی بدعت ہوئی. یہ جڑی گڈی تے چڑھدا ہو گڈی ہے سی, پھر تے کار تے چڑھنا بدعت ہویا, سائیکل تے چڑھنا بدعت ہویا, اینک پک کے پہننا بدعت ہوا. میں نے پھر اس میں جواب دیا, وہ جواب آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا مولانا میں اینک دین سمجھ کے نہیں پاندا, میری مجبوری ہے. یہ اینک میری نظر کمزور ہے, بندے کی نظر کمزور ہو گئی, اس نے اینک لگوا لی. تو پہلے بندہ اینک لگوائے تو خود اپنے آپ کو ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو دوے دوست آخیا بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں یار. تو جب جس بندے کی نظر کمزور ہو, اسے چونکہ چہرے صحیح نظر نہیں نہ آتے, نظر جو کمزور ہوئی, تو سامنے بیٹھ کے وہ کہتا ہے بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں. اس اینک لا کے آخیا ہوں تو وجو لگ رہے ہیں, ہوں تو وجو لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ اینک میری مجبوری ہے, میں اسے دین سمجھ کے نہیں پہنتا. مولانا میں سٹیج پہ کہہ رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, یہ تہاڈی بدعات بھی اینک آ رہے نا, ایک دیڑے تم ہی ممبر تے آکھ اسا میلاد دا جلوس دین سمجھ کے نہیں کٹ دے, ساڈی مجبوری ہے. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوگا, وہ کام بدعت ہوگا جو دین میں دین سمجھ کے زیادتی کی جائے. من احدث فی امرنا اے فی دیننا, جس نے ہمارے دین میں نیا کام کیا. دین میں مولانا دین دی قید لائی ہے نبی پاک نے, دین میں نیا کام کیا دین سمجھ کے, تو وہ کام کیا بنے گا. پھر ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں, جب ہمارے دوستوں سے کہتے ہیں ثبوت دو, اے جڑے کام کر دو ثبوت دو, تو وہ جواب میں جب تنگ آتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں ایک کام کرن دا ساڈے کول ثبوت نہیں, نہ کرن دا تسی دیو, منع دی دلیل دیو. کتنے روکیا, نفی دی دلیل دیو. نبی پاک نے روکا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا. لوگ بیچاری پڑھی پڑھائی قوم ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں جی منع دی تے دلیل تواڈے کول بھی کوئی نہیں. بھائی جیڑے کام دا نبی پاک دے زمانے چ وجود ہی کوئی نہیں, اس تو منع کیے کرنا. وہ اللہ کے بندو, جس کا وجود ہی نہیں منع کی دلیل ہوتی ہے, سمجھو. لیکن ہر بات سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ابھی آپ جلسہ گاہ سے باہر نکلیں گے, مسجد سے باہر نکلیں, سامنے وہاں کار کھڑی ہے, کار, ذرا غور سے بات سننا. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے یہ کار تیری ہے, آپ سے پوچھتا ہے یہ کار تیری ہے,
آپ نے کہا میری نہیں ہے، اس نے کہا تیری نہیں ہے، اس نے کاغذ دکھا، ایک کار تیری نہیں ہے، اس نے کاغذ دکھا، اگو بندہ آکھے گا کاغذ اس کول مانگ، میں تے آخرا میری نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ دین نہیں ہے، تو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو مدعی ہوتا ہے۔ ہر کام اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں بنے گا۔ ایک مثال دیا کرتا ہوں ہر تقریر میں، اکثر کوئی نئے لوگ آتے ہیں سمجھ جاتے ہیں، لاہور میں دینے لگا ہوں، لیکن لاہوریوں سے امید کرتا ہوں کہ میں جب مثال بیان کروں گا تو جہاں جہاں میں ضرب لگاؤں گا آپ سمجھیں گے کہ یہ ضرب کہاں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے سب چیز آپ کو سمجھا دی ہے۔ اچھا نظر آنے والا کام، خوبصورت نظر آنے والا کام، کام اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ ایک آدمی نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا،